السلام علیکم فرینڈس، تو آج ہم اس ویڈیو میں غسل کرنے کا مسنون طریقہ سیکھیں گے اور مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں۔ آج دو چیزیں ہم اس میں سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، پہلے آپ کو دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھونا ہے۔ اس کے بعد پھر بدن پر کسی جگہ منی یا اور کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہو تو اس کو آپ کو 3 بار اس کو 3 بار آپ کو پاک کر لینا ہے۔ پھر چھوٹا اور بڑا دونوں استنجا کرنا ہے، ٹوائلٹ کرنا ہے، جو بڑا استنجا ہوتا ہے پاخانہ، وہ بھی آپ کو کرنا ہے، خاص ضرورت ہو یا نہ ہو، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو آپ کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو مسنون طریقے سے وضو کرنا ہے۔ اگر نہانے کا پانی قدموں میں جمع ہو رہا ہو تو پیروں کو نہ دھوئیے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسی جگہ پر نہا رہے ہیں جہاں پر پانی جمع ہو رہا ہے تو آپ جو ہے قدموں کو نہ دھوئیں، ورنہ اسی وقت بھی دھو ڈالنا جائز ہے۔ اگر وہاں پانی جمع نہیں ہو رہا ہے تو آپ دھو لیجئے۔ اب پانی اول آپ کو سر پر ڈالنا ہے، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر۔ اتنا پانی ڈالنا ہے کہ سر سے پاؤں تک پانی پہنچ جائے۔ پھر بدن کو ہاتھ سے ملنا ہے، جس طریقے سے آپ تیل وغیرہ ملتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک دفعہ پہلے آپ نے سر پہ ڈالا، پھر سیدھے کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، یہ ایک بار ہوا۔ پھر اسی طریقے سے آپ کو پہلے سر پر، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، ایسے ہی آپ کو پھر سے سر پر، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، پھر دوبارہ اسی طرح آپ کو پانی ڈالنا ہے، جیسے میں نے بتا دیا ابھی آپ کو، پہلے سر پر، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر۔ اور جہاں بدن سوکھا رہنے کا اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ ہاں وہاں سوکھا رہ سکتا ہے، بال سوکھا رہ سکتا ہے، تو وہاں آپ کو ہاتھ سے مل کر پانی پہنچانا ہے نا، وہاں سے آپ کو مل کر پانی پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ پھر اسی طرح جو ہے تیسری بار آپ کو پانی سر سے پیر تک ایسی بہانا ہے۔ یہ 3 بار ہوا۔ یہ نہیں ہوا کہ ایک بار آپ نے سر پر ڈال دیا پانی، پھر ایک بار سیدھے کندھے پر، ایک بار الٹے کندھے پر، یہ 3 بار نہیں ہوا، یہ صرف ایک بار ہوا ہے۔ اس کے بعد اب غسل کے بعد بدن کو کپڑے سے پوچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پوچھنا بھی۔ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں جائز ہیں۔ اس کا لہٰذا دونوں میں سے جو بھی صورت آپ اختیار کریں، سنت ہونے کی نیت کر لیا کیجیے۔ اگر آپ پوچھ رہے ہیں کسی کپڑے سے تو آپ اس کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے، سنت کی نیت کر لیں۔ اس کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو داہنا پیر مسجد میں داخل کرنا ہے، اس کے بعد یعنی سیدھا۔ اس کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر آپ اس طریقے سے درود شریف پڑھنا ہے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو مسجد میں جانے کی دعا پڑھنی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب مسجد میں آپ داخل ہو جائیں تو آپ وہاں پر اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اعتکاف کی نیت کیا ہوتی ہے؟ نویت سنت الاعتکاف، ٹھیک ہے، ایک بار ریپیٹ کر لیں، نویت سنت الاعتکاف، نویت سنت الاعتکاف۔ اس کو میں ایک بار سمرائز کر دیتا ہوں جو میں نے بھی بتایا یہاں پر۔ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو دونوں ہاتھ دھونے ہیں۔ دونوں ہاتھ کہاں تک دھونے ہیں؟ آپ کو گٹوں تک دونوں ہاتھ دھونے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو جہاں بھی ناپاکی بدن وغیرہ پر لگی ہو اس کو آپ کو صاف کرنا ہے۔ پھر آپ کو استنجا کرنا ہے، چاہے آئے یا نہ آئے۔ اس کے بعد آپ کو وضو کرنا ہے جس طریقے سے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف آپ کو پاؤں نہیں دھونے ہیں۔ پاؤں کب نہیں دھونے؟ اگر اس جگہ پر پانی جمع ہو رہا ہے، پانی چھینٹے آنے کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے، ناپاک چھینٹے آنے کا اندیشہ ہے، تو آپ اس جگہ پیر نہ دھوئیں، بلکہ آپ غسل کرنے کے بعد دھو لیں۔ اور آپ کو پانی کس طریقے سے ڈالنا ہے وضو کرنے کے بعد؟ پہلے آپ کو سر پر پانی ڈالنا ہے تاکہ پیروں تک پانی پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، یہ ایک بار ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو 2 بار ریپیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلے آپ نے سر پر پانی ڈالا، پھر دائیں کندھے پر پانی ڈالا، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالا، پھر آپ کو بدن خوب ملنا ہے تاکہ پانی اچھی طریقے سے ہر جگہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ کو نہانے کے بعد کسی کپڑے سے جو ہے بدن کو پوچھ لینا ہے۔ اگر نہیں بھی پوچھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں،
اس کی اور سنت کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ اور میں نے مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں آپ کو بتا دیں۔ آپ ہمیشہ سیدھا پیر رکھیں، پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ کو دعا پڑھنی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا آپ کو جو ہے پڑھنی ہے۔ اور آپ اس کے بعد اعتکاف کی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف، یعنی میں سنت اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں، یہ اس کا معنی ہوا۔ نویت سنت الاعتکاف کی نیت کیوں کی جاتی ہے؟ مطلب اعتکاف کی آپ اگر مسجد میں جب تک رہیں گے، وہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جب بھی آپ مسجد میں رہیں گے، جب جو بھی چیزیں کھائیں گے پئیں گے، عبادت کریں گے، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، کھانے کا بھی ثواب ملتا رہے گا، سونے کا ثواب ملتا رہے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں، لائک شیئر کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے، ٹھیک ہے فرینڈز، سپورٹ کریں۔ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔